بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس سیرتی درس میں سب اپنے سامعین و ناظرین کا خوش آمدید کہتا ہوں دل کی عمیق گہرائیوں سے. جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم سیرت النبی علیہ صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور خاص کر ان گوشوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جن کی بہت زیادہ ریلیونس ہے آج کے دور کے ساتھ، جن کی پہلے سے زیادہ ہمارے دور میں ہمیں جن چیزوں کی زیادہ حاجت ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، تو آپ کو اویئر کیا گیا ہے اس بات سے کہ آج جو ہمارا سلسلہ جو آج کا درس ہوگا، تو اس میں ہمارا فوکس رہے گا. ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس پر ایک ہولسٹک ویو جو ہے، ایک طائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تو آج میں اس درس کا آغاز علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر سے کرتا ہوں. وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. تو اس شعر کی شرح کرتے ہوئے، یہ پیام مشرق کا یہ شعر ہے، اور اس کی شرح کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی خدمت میں گیا، اور میں نے ان سے عرض کیا، حضرت آپ فرمائیے کہ یہ جو شعر آپ نے لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس بات کی طرف زیادہ زور دیا ہے کہ مومن جو ہے، مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ ریورنس، سب سے زیادہ ادب، سب سے زیادہ احترام اگر کسی ہستی کا ہونا چاہیے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جب یہ سنا تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے، تو ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا ہے. اگر ہم سے سوال کوئی پوچھے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، تو ہم بے شمار دلائل دیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے، اس کا جو اعجاز قرآن کا جو ایک باب ہے، تو اس کے بہت سارے ایسے کمالات ہیں، تو فنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے اس کے ہزاروں جو ہے اس میں اللہ نے جو ہے اسرار و رموز رکھے ہیں، جن پر غور کرنے سے ہم بہت اعلیٰ نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو علامہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی ایسی شخصیت تو آج تک پیدا نہیں ہوئی، اور ایسی شخصیت کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. ایسی شخصیت کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہے، اس کی ذات یہ ہے، اس کی صفات یہ ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ قرآن حکیم ہے، تو ہم نے اس پر ایمان لایا. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اسی لیے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا یقین ہے، تو اس کا سرچشمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اسی لیے اگر ہمیں صحیح نہج پر جانا ہے، اگر ہمیں صحیح راستے پر جانا ہے، اگر ہمیں اسلام کا صحیح تصور اپنے قلب و ذہن میں پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں،
اور اس میں جو اسرار مضمر ہیں، اس میں جو اسرار چھپے ہوئے ہیں، تو اس پر ہم غور و خوض کریں اور اپنی رہنمائی کے لیے اس میں سے ہم جو جواہر اس میں موجود ہے وہ نکالیں۔ دور حاضر کی ایک مشہور، حالانکہ وہ مشہور محقق اور سیرت نگار، حالانکہ غیر مسلم ہے، کیرن آرمسٹرانگ، آپ نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا۔ انہوں نے سیرت پر بہت عمدہ کتابیں لکھی ہے۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے سیرت پر وہ ہے محمد اے بایوگرافی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کتاب میں جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک تحقیقی انداز سے کیرن آرمسٹرانگ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر ایک نظر دوڑائی ہے، اور اوبویسلی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی ہے، تو ہم ہمیشہ تعریفیں ہی کریں گے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائیاں بیان کریں گے۔ لیکن عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بڑائی تو وہ ہوتی ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرے۔ تو آپ دیکھیں کیرن آرمسٹرانگ اگرچہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر ہی کتاب بھی لکھی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ لکھتی ہیں، ایک جگہ لکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولولہ انگیز حیات مقدسہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے اور پرانی روایات کو نئے انداز میں پیش کر کے لوگوں کی زندگیوں کو روشن اور تاباں کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک اقتباس جو ہے آپ کی خدمت میں کوٹ کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کائنات، اس دنیا میں جو بڑا انقلاب ایک برپا کیا، تو اس کا اعتراف اپنے ہی نہیں کرتے بلکہ جو بیگانے ہیں انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے متعلق کچھ اہم گوشے ہیں تو ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی میں اپنی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کی اسکرین پر وہ نظر آئے گی، تو اس پر آپ تھوڑا بہت اپنی توجہ مرکوز کریں۔ تو اسی کے حوالے سے آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کم وقت میں، جو اس میں بہت علمی مواد بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو اس میں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ریلیونٹ ہے، تو میں اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دا لاسٹ میسنجر آف گاڈ، اللہ نے جو پیغمبر بھیجنے کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اس کی انتہا اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کی۔ آپ تمام رسولوں کے خاتم ہیں، سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور آپ قیامت تک اب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی نافذ ہوگی۔ دین وہی ہوگا جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی، اور جن چیزوں سے آپ نے ہمیں روکا ہے ہم سب کو رکنا ہوگا، جس چیز کی تلقین کی ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اب رہتی دنیا تک ایک ہی نمونہ حیات ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک بہترین نمونہ حیات ہے۔ تو اسی نمونہ حیات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، جو آج میں آپ کے سامنے جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آپ کی اسکرین پر کھل گئی ہوگی، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں اپنی اسکرین پر؟ ہاں جی دیکھتے ہیں۔ جی جی۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ ماڈل پرسنالٹی، وہ ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری تقریر، ہمارا بولنا، ہمارا خاموش رہنا، ہمارا تعلیم حاصل کرنا، ہمارے گھر میں چاہے ہم بطور اولاد ہمارا رول ہے، یا ہم ایز پیرنٹ ہیں اپنے گھر میں، یا ہم بحیثیت استاد ہیں کہیں پر، یا ہم کسی جگہ پر کوئی سروس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یا ہم مزدوری کرتے ہیں، تو چاہے ہم زندگی کے کسی بھی سٹیج میں ہوں، چاہے ہم کاروبار کر رہے ہوں، چاہے ہمارے اکانومکس کے مسئلے، معاشیات کے مسئلے ہو، چاہے سیاسیات کے مسئلے ہو، چاہے اقتصادی مسائل ہو، چاہے سماجیات کے مسائل ہو، ان سب میں ہمارے لیے نمونہ حیات ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ہوائی چیزیں ہمیں نہیں سکھائی، بڑی بڑی آئیڈیالوجیز نہیں سکھائی جو کہ فلاسفہ کرتے ہیں۔ آپ سقراط کو پڑھیں،
آپ ایرسٹوٹل کو پڑھیں، آپ جو ہے افلاطون کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی خیالی باتیں بیان کی. تو باتیں بڑی بڑی ہیں، خیالی باتیں ہیں، لیکن ان کو ہم پریکٹیکل لائف میں ان پر ہم جو ہے اپنی زندگی، اپنی معاشرت، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے مطابق اور اصولوں کے مطابق ہم نہیں گزار سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا، پہلے تو خود اس نمونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ایک جس کو فلپ کے ہٹی نے کہا ہیرو، نرسری آف ہیروز، ایک ہیروز کی، ایک تاریخ کے عظیم انسانوں کی ایک جماعت کی تربیت کی، جن کو ہم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے ہیں، ان کو تیار کیا، ان کی تربیت فرمائی. تو پھر انہوں نے بھی پریکٹیکل ٹیچنگز کے ذریعے اس سب پر عمل کر کے دکھایا. تو کوئی ہوائی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ تو فرمایا کرتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بلکہ اللہ نے آپ سے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بظاہر تو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. تو یہ پیغمبر کیوں بشر ہوتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر کو ماڈل بننا ہوتا ہے، اس کو نمونہ بننا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر البشر بنا کے بھیجا گیا، سب سے بہترین بشر، جیسا بشر زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن بشریت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے عطا کی گئی تاکہ آپ تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن کے سامنے آ جائیں. اور آپ کی ٹیچنگز جو ہے وہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں، ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں ہیں، ہوائی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کنکریٹ چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، جن پر آپ نے خود بھی عمل فرمایا، آپ کے صحابہ نے عمل فرمایا، اور نسلاً بعد نسل، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، مفسرین، مجتہدین، فقہا، اسی طرح صوفیاء کرام، آج تک یہ روایت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. اور آپ کی لائف ایگزمپلری لائف ہے، مثالی زندگی ہے، کہ ایسی زندگی جیسا کہ پچھلی درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہمیں ایک پہلو ملتا ہے اللہ سے جڑنے کا، تنہائی کا، یا جو ہے، لیکن ان کے یہاں جو ہے زیادہ نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے یہاں جو معاشرت کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں یہ ہولسٹک ہے اور یہ ساری لائف کو کور کرتی ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں پیس چاہیے، سکسیس چاہیے، سیلویشن چاہیے، نجات چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانا ہی ہوگا. تو اب دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تشریف نہیں لایا تھا، آپ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو کیا تھا دنیا میں؟ پہلی چیز، ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ لاسٹ، خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کھو گیا. آپ دیکھیں عرب میں لوگ اللہ کو مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، وہ کعبہ کو مانتے تھے، لیکن وہ عریاں ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ جو توحید کا گھر اللہ نے بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، اس میں انہوں نے 360 جو ہے بت اس میں ڈال دیے تھے. تو اس کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں تو وہ نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ قرآن نے اس کی بہت اچھے الفاظ میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو آپ دیکھیں، جب آپ ڈیٹیل میں سیرت میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ خدا کا جو کانسیپٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. کفار، مشرکین، انہوں نے ایک خدا کے نہ جانے کتنے خدا بنائے تھے، اور خدا کے کانسیپٹ کے ساتھ کتنی انہوں نے منگڑ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا وہ نغمہ سامنے رکھا، توحید کی وہ بات سامنے رکھی، توحید کا وہ کانسیپٹ سامنے رکھا جو کھو چکا تھا لوگوں سے. اور اسی لیے آپ رہتی دنیا کے لیے جو ہے نجات دہندہ پیغمبر بن کے ہمارے لیے بھیجے گئے. تو اس میں ظاہر ہے عالمی انسانیت کو اس کے لیے اللہ کا جتنا بھی ہو سکے شکر کرنا چاہیے. اسی طرح چاروں طرف اگنورنس تھی، ڈارکنس تھی، جہالت تھی. تو میں آپ کو بتاؤں، یہ شاید امام بلازری نے لکھا ہے فتوح البلدان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تقریباً 17-18 لوگ کل ملا کر تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی جو تھے جہالت میں تھے. اور جہالت اتنی تھی تو آپ دیکھیں جو ضیاء النبی لکھی ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے، ان نے جو پہلی جو جلد ہے جو تقریباً 600-700 صفحات پر ہے، وہ صرف اسی پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ساری دنیا کی حالت کیا تھی. تو چاہے آپ یونان کو دیکھیں جہاں بڑے بڑے حکما پیدا ہوئے،
آپ ہندوستان کو دیکھیں جہاں پر بہت بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، آپ عرب کو دیکھیں، آپ عجم کو دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، ہر جگہ جہاں بھی اس دور میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو چاروں طرف جہالت، چاروں طرف گمراہی، چاروں طرف بے دینی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. اسی طرح باربرزم اینڈ روتھلیسنس، عورتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، غلاموں کو منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا. اسی طرح سیکشول سلیوری کا جو کانسیپٹ تھا، عورتوں کو جو ہے ایک کموڈٹی، ایک جس طرح مال بیچتے ہیں اسی طرح ان کو منڈیوں میں نیلام کیا جاتا تھا. اسی طرح کعبہ خانے، پروسٹیٹیوشن، یہ بالکل عام تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں جس کے یہاں پروسٹیٹیوشن ہوتا تھا وہ باہر جھنڈے لگایا کرتے تھے تاکہ دور سے ہی پتا چلے کہ یہاں پر کوئی کعبہ خانہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح عریانیت، میں نے آپ کو بھی بتایا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے اور یہاں کا. تو یہ حالت، یہ جہالت تھی. اسی طرح یوزری اینڈ ایکسپلائٹیشن، آپ دیکھیے سودی نظام جو ہے جس کو پھر ڈکلیئر کیا حضور علیہ السلام نے، جو آخری خطبہ دیا تو اس میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ مرکوز کی، تو اس کو پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اسی طرح چاروں طرف فیئر تھا، خوف تھا، ڈر تھا. اور اسی طرح جو ہے کلاسز میں ڈسکرمنیشن، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ایک خاص پریولیج ملتی تھی، اور جو بیچارے غریب لوگ تھے ان کی عزت جو ہے وہ پامال ہو رہی تھی. تو بالکل بہت ہی جو ہے حالت بہت ہی بری تھی. بلکہ قرآن کے الفاظ میں ہی ہم کہنا چاہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے، اور کہیں بھی جو ہے امید کی کرن، ہدایت کی روشنی کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تو ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ ریسٹور ہوا، نالج پیدا ہوئی، علم پیدا ہوا، روشنی آ گئی. انہوں نے کائنڈنس اپنے ساتھ لائی، رحمت اپنے ساتھ لائی، عورتوں کو ان کا حق دیا، پراپرٹی رائٹس ان کو دیے، زندہ رہنے کا حق دیا، ہر ایک قسم کے حقوق دیے. اسی طرح انصاف جو ہے قائم کیا. تو اسی طرح پورے ملک عرب میں امن و سکون کا دورہ ہو گیا. تو اسی طرح آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو گیا. کجا ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے مارنے کے. عرب قبائل ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے، ہزاروں جو ہے سالوں تک وہ جنگیں چل رہی تھی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ان میں اتنی محبت اور الفت پیدا ہو گئی کہ وہ شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اور جو ان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ ساری ڈفرینسز جو ہے ختم ہو گئی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تب ہوا جب حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے دنیا میں نمودار ہوئی. تو اب ہم اس دور سے، اس جہالت سے آج کے دور کی طرف آتے ہیں. تو اس کو جو ہے سید قطب شہید نے لکھا ہے، وہ جدید دور کو کہتے ہیں یہ جدید جاہلیت. یعنی آج آپ دیکھیں عرب میں جو حالت تھی اس وقت، حالانکہ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، نالج بھی ہے، ہم نے ہر علم میں ترقی کی ہے، سیاسیات میں ترقی کی ہے، معاشیات میں ترقی کی ہے، سائنس میں ترقی کی ہے، فلسفے میں ترقی کی ہے، ہر ایک چیز میں ہم نے ترقی کی ہے بطور انسان. لیکن آپ دیکھیں ہم اس جاہلیت کی طرف، جو جاہلی دور تھا، ہم واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ گاڈ اینڈ ریلیجن فارگاٹن. آج ہم دیکھتے ہیں خدا کو بھی ہم بلا چکے ہیں اور مذہب کو بھی ہم بلا چکے ہیں. تو میں کل ہی دیکھ رہا تھا وہ بچی کا جو انسیڈنٹ آپ نے دیکھا کہ اس کو کسی جو ہے جنگلی جانور نے جو ہے مار دیا، اپنا شکار بنایا. تو کچھ لوگوں نے، حالانکہ یہ بڑا ہی دلدوز واقعہ ہے، دل خراش واقعہ ہے، ہمارے دل میں بھی بہت درد ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بچے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو what does that mean. لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، there are some people جنہوں نے خدا کے وجود پر اس سے کچھ سوال اٹھائے کہ اگر خدا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ. تو دراصل انہیں اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا صحیح عرفان ہی حاصل نہیں ہوا ہے. انہیں خدا کا صحیح کانسیپٹ ہی ان کے پاس نہیں بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کیسے. تو پھر خدا کو کوشچن کرنا اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے اور اللہ کے وزڈم کو، اللہ کے پلان کو، اللہ کے ڈیزائن کو کوشچن کرنا، ایک انسان کی کیا مجال ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے پلان کے سامنے اگر کچھ بھی ہو جائے. آپ دیکھیں ایسی چیزیں سب سے زیادہ پیارے اگر اللہ کو کوئی تھے دنیا میں وہ تھے حضور علیہ السلام. لیکن جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کا والد صاحب جو ہے حضرت عبداللہ تو وہ گزر چکے تھے. اس کے بعد ان کی ماں تھی بچپن میں ہی، تو آپ دیکھیں وہ مدینہ شریف گئی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے، تو وہاں سے لوٹ رہے تھے تو وہاں بیچ میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر اسی طرح وہ بھی گزر گئی. اس کے بعد ابو
عبد المطلب نے پالنا شروع کیا، ان کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد ابو طالب نے، انہوں نے بہت ساتھ دیا، لیکن پھر اہم موقع پر عام الحزن میں ان کا بھی انتقال ہوا. پھر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اپنی اولادیں پیدا ہوئی، 3 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں، تو لڑکوں میں تو ایک بھی زندہ نہ رہا. تو اللہ پاک نے سب اپنے پاس بلا لیے. اور پھر دیکھیں جو ان کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی زیادہ جو ہے وہ بھی بہت ہی کم ایج میں ان کی وفات ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی پیاری تھی حضور علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کیا مشکلات اٹھائی ہے، کیا مصائب اٹھائے حضور علیہ السلام نے. تو ہماری کیا مجال ہے، لیکن انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا. سبحانک ما عبدناک حق عبادت، سبحانک ما شکرناک حق شکر. اے اللہ ہم شکر نہیں کر پائے جتنا تمہارا شکر کرنے کا حق تھا. تو یہ کانسیپٹ جو آج بھی کھو گیا. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ طہریت کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، خدا کو چھوڑ رہے ہیں، مارکس کے فلسفے میں الجھ رہے ہیں، برٹن راسل کے فلسفے میں الجھ رہے ہیں، میکیاویلی کے فلسفے میں الجھ رہے ہیں، اور اسی طرح ڈاکنز کے فلسفے میں الجھ رہے ہیں، اور خدا کا ہی انکار کر بیٹھے آج کے لوگ. تو اسی لیے صحیح مذہب کا صحیح تصور یہ بھی کھو چکا ہے آج کل. اور دوسری چیز آپ دیکھیں آئیڈل ورشپ، آج بھی ہیومن ورشپ، آج بھی آپ دیکھیں آئیڈل ورشپ. تو آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو آپ دیکھیں تو اکثریت جو ہے ابھی مشرکین کی جو ہے تعداد کتنی ہے ساری دنیا. آپ دیکھیں انسانوں کو کس مقام پر بٹھایا جاتا ہے، انسانوں کو اس مقام پر بٹھایا جاتا ہے جس مقام پر اللہ کی ذات ہے. تو انسانوں کو تاریخ میں جو بڑے بڑے جو لوگ نکلے ہیں، مثلا مہاتما بدھ کی ذات ہے، اسی طرح بہت بڑے جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے فلاسفر ہوں یا بہت بڑے اسکالر ہوں، تو کچھ لوگ ان کو بھی انہوں نے خدائیت کا درجہ دے رکھا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہی حال ہمارا ہے. اور ساتھ ہی دیکھیے آج جنگیں چل رہی ہیں، دیر آر وارز، دیر آر کنفلکٹس، دیر آر کلنگس. آپ دیکھیں جدید دور میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں کس طرح بموں کی بارش کی گئی معصوم اور نہتے لوگوں پر، کیسے معصوم لوگوں کو مارا گیا. آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں کیا ہوا، آپ دیکھتے ہیں عراق میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کیسے ایک دوسرے کو کل کیا جاتا ہے. تو اتنی ترقی آئی ہے، اتنی ٹیکنالوجی آئی ہے، لیکن آج بھی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. ایٹم بم بنا رکھے ہیں، اور وہ ایٹم بم کیوں رکھے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو پر اپنا روب ڈالنے کے لیے. تو کبھی ایسے حالات جو ہے بن رہے ہیں، ایسے حالات بن رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جس قیامت کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ جو ہے انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اس کا سامان پیدا کرے. ایسے حالات جو ہے بن رہے ہیں، کیونکہ اگر ایٹامک بم ایک دوسرے پر پھوڑ دیں گے تو شاید ہی زمین پر کچھ زندگی کے آثار باقی رہیں گے. اسی طرح ٹیرر آپ دیکھیں پہلے سے زیادہ ہے، خوف ہے، سودی نظام آپ دیکھیے سارے عالم میں پھیل چکا ہے، کرپشن ہے. تو آپ دیکھیں رشوت خوری کا کیا حال ہے، سارے چاروں طرف آپ دیکھیں، غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی. ایکسپلائٹیشن آپ دیکھیں غریبوں کی، ان کی کیا ہو رہی ہے. انجسٹس آپ دیکھیں کتنا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہو رہی ہے، غریبوں کے حقوق کس طرح دبائے جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ابھی میں قریانیت کی بات کر رہا تھا کہ عرب میں جو ہے عورتوں کو یہاں رکھا جاتا تھا. تو آج آپ دیکھیں تو آج حالت بالکل وہی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کو آزادی کے نام پر، فریڈم کے نام پر، حریت کے نام پر، تو اس کو بازار کی زینت بنایا گیا، اس کے جسم سے لباس اتارے گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس بے شرمی کے دلدل میں آج کی عورت کو دھکیل دیا گیا. تو یہ ان کی حالت ہے. اور کہاں آپ دیکھیں ان کو جو ہے پراپر رہنے کا حق کہیں پر نہیں ہے، پراپرٹی کے ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں، ان کو ایک پرسکون زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، اور ان پر کیسی سختیاں کی جاتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں چاروں طرف کنفیوژن ہے، ریسٹلیسنس ہے، پریشانی ہے. تو اس ساری پریشانی سے نکلنے کے لیے، ان تمام کنفیوژن سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر سے اسی دامن رحمت کے ساتھ جڑنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. تو اسی لیے وی نیڈ محمد گائیڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب میں تھوڑا سا تعارف آپ کی سیرت کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سعودی عربیہ میں، مکہ میں. آپ جانتے ہیں 570 AD میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو جب 20s میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تجارت کی. مختصر ایک جائزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ کا.
اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرسٹ وردی کہا گیا, امین کہا گیا, صادق کہا گیا, ٹروتھفل کہا گیا. اور آپ کی شادی ہوتی ہے جب آپ کی ایج تھی, عمر شریف تھی 25 ایئرس حضرت خدیجہ کے ساتھ, جو کہ ایک وڈو تھی, جو کہ ایک بیوہ تھی, اور ان کی جو ہے عمر جو ہے وہ تھی 40 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی اس دور میں, حالانکہ آپ جوان تھے. تو پہلے سے ہی جو ہے ایک کردار دکھانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایک حصہ ہے سیرت کا جن کو ہم کہتے ہیں شمائل, یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے, کیسے تھے. تو اس پر جو ہے امام ترمذی کی جو جامع ترمذی ہے, تو اس کے آخر میں شمائل ترمذی بھی ملتی ہے, یہ الگ سے بھی کتاب چھپتی ہے. تو اس میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر کچھ ان کو کوٹ کیا گیا, ہینڈسم فیچرز, برائٹ فیس, بڑے نورانی چہرہ, تو لائکیبل ٹیمپرامنٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت ہی پیارا تھا, گریسفل, ہینڈسم, آئیز بلیک, لارج, ہیئر لانگ, تھک, وائس کلیئر. یہ صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے, جس کو شمائل کہتے ہیں. یہ بھی سیرت کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. کیپٹیویٹنگ ایٹ اے ڈسٹنس, جب کوئی دور سے دیکھتا تھا وہ کھنچتا چلا جاتا تھا. اینڈ ویری سویٹ اینڈ موسٹ ہینڈسم فرام نیئر, ٹاک سویٹ اینڈ ورڈز کلیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کیا کہنا, چارمنگ ٹو لک ایٹ بٹ اینڈ ویل بلڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنا تھا. ظاہری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی بہترین بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, باہری خلق اور خلق کے لحاظ سے, جو کوالٹیز, انر کوالٹیز, ان کے لحاظ سے بھی آپ جیسا انسان جو ہے کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا, نہ ہوگا. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی, آپ جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی, تو اس کے بعد پہلی وحی آ گئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اللہ کا نام لے کر. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو ہے پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے, جس کا صحیح بخاری میں کیف بدأ الوحی, پہلا ہی جو چیپٹر ہے وہ اسی بارے میں. تو اس کے بعد تو بیچ میں گزارش کروں, اب تھوڑا اگر بیچ میں ہمارا ویڈیو جو ہے وہ کٹ جائے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوبارہ سے پھر جوائن کیجیے گا, کیونکہ ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے, کیونکہ 40 منٹ کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی کبھی کبھی جو ہے یہ ویڈیو ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کو تھوڑا میں سمیٹتے ہوئے, تاکہ اسے ایک ہولسٹک ایک ویو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے. تو خیر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا. تو یہ بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے, اس کو آپ سیرت کی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اس پر ہم آئندہ بھی گفتگو کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسیکیوشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختیاں کی گئی, زیادتیاں کی گئی, آپ کو شہید کرنے کے ارادے بنائے گئے, سازشیں بنائی گئی. اور اس کے بعد ایک وقت آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی ٹورڈز مدینہ, لیکن وہاں پر اللہ پاک کا کرم ہوا کہ وہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد ایک نیا فیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر شروع ہوتا ہے, جس کو ہم مدنی زندگی کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئی سوسائٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڈمنسٹریٹو سکلز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاسی زندگی جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈمنسٹریٹو زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمانہ زندگی ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے, عدل کیسا ہونا چاہیے, انصاف کیسا ہونا چاہیے, ہیومن ویلیوز کیسے ہونے چاہیے. تو ان اصولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اس اصول پر ایک سوسائٹی بنائی گئی, ایک سماج بنایا گیا. میثاق مدینہ جو ہے وہاں پر ایک میثاق بنایا گیا. تو اس کے بعد ایک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا, اور وہ بہت ہی ہر دور کے لیے وہ ایک نمونہ بن گیا. پھر جو وہی آپ کو دی جو قرآن حکیم ہے, اس کے کیا کہنے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بڑا معجزہ جو عطا ہوا تو معجزہ تو قرآن حکیم ہے. آپ دیکھیے یہ بڑی عجیب کتاب ہے قرآن مجید, کیونکہ عام طور پر جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں ان میں صرف یہی ہوتا ہے, سچ بولیے, جھوٹ مت بولیے, کسی کا حق مت کھائیے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, پیار محبت سے رہیے, بس یہی عام طور پر. آپ تورات کو دیکھیے, انجیل کو دیکھیے, تو اس میں زیادہ تر انہی چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے, ویلیوز پر. اسی طرح چاہے گرو گرنتھ صاحب کو دیکھیے, اپنشد کو دیکھیے, گیتا کو دیکھیے, مہابھارتا, رامائن وغیرہ ان کو دیکھیے, تو اس میں یہی مورالٹی کا درس دیا گیا ہے, سچ بولیے, باقی چیزیں کیجیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا ہوئی اس کی خاصیتیں کیا ہے؟ پہلی چیز, ایڈریسنگ آل آسپیکٹس آف لائف, زندگی کے تمام جو معاملات ہیں,
چاہے انڈیویجول لائف ہے، چاہے کلیکٹیو لائف ہے، چاہے سوسائٹی کے مسئلے ہیں، چاہے سیاسیات کا مسئلہ ہے، چاہے معاشیات کا مسئلہ ہے، چاہے اقتصادیات کا مسئلہ ہے، چاہے قوانین کا مسئلہ ہے، چاہے انہیریٹنس وراثت کا مسئلہ ہے، چاہے آئلی زندگی کے مسئلے ہیں، میاں بیوی کے حقوق کے معاملے ہیں، چاہے اولاد کے حقوق کے معاملے ہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو قرآن حکیم نے ایڈریس نہیں کیا ہے. فار دا انٹائر ورلڈ، ناٹ اے ریجن اور کنٹری. اس سے پہلے جو کتابیں آتی تھی وہ کسی خاص قوم کی طرف آتی تھی، لیکن قرآن حکیم جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. تو حضور صلی اللہ جو ہے تمام عالم کے لیے بھیجے گئے، اور آپ کی جو گائیڈنس ہے وہ تمام عالم کے لیے، چاہے کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی ہو. گائیڈنس فرام دا کریٹر ہو نوز مین انلائک ادر. باقی جو بھی نظام حیات بنائے گئے وہ انسان نے بنائے، اور انسان کی سوچ میں خامیابی ہوں گی، انسان کی سوچ میں لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے جو قوانین دیے وہ خود خالق کائنات نے دیے. تو خالق کے سے زیادہ کون اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے؟ تو لہذا جو اسلام کے جو قوانین ہیں، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں جو قوانین دیے، قرآن نے جو قوانین دیے، تو وہ سب سے پرفیکٹ ہیں، اور وہ فطرت پر مبنی ہے، وہ نیچر پر، انسان کے نیچر پر مبنی ہے. لہذا وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح لاز ہمیں دیے گئے، ویلیوز فرام ہیون، آسمان سے ہمارے لیے بھیجے گئے قوانین، ناٹ ارتھ، زمین سے. اسی طرح وے آف لائف ایز پر ڈیوائن گائیڈنس، ناٹ ہیومن ڈیزائر. انسانی خواہشات کی بنیاد پر یہ نظام نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ کی گائیڈنس کے مطابق. اسی طرح لانگ ٹرم ناٹ شارٹ ٹرم. یہ کبھی کوئی فلاسفر جو ہوتا ہے، جس طرح مارکسزم جب وجود میں آیا، کمیونزم جب وجود میں آیا، تو سرمایہ دارانہ نظام نے ایک نیریٹو کھڑا کیا تھا، اس نے ایک خلا پیدا کیا تھا، اس نے بہت ظلم کیا تھا انسانوں پر. تو اس کے ریئیکشن میں کارل مارکس اور جو دوسرے اس کے ساتھی تھے، تو انہوں نے ایک نیا نظام بنایا جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں، مارکسزم کہتے ہیں، بنا لیا اس کے رد عمل. لیکن وہ شارٹ ٹائم تھا، پھر وہ زیادہ ٹائم تک چل نہیں پایا. لیکن اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے لانگ ٹرم ہے. اور اسی طرح پرماننٹ گائیڈ لائنز اینڈ سولوشنز، ناٹ ٹیمپرری، ٹیمپرری نہیں ہے. ایڈریسنگ آل ہیومن بینگز، رچ اینڈ پور، بلیک اینڈ وائٹ، ایجوکیٹڈ اینڈ اگنورنٹ. ان پڑھ ہو کوئی، جاہل ہو کوئی، پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو کوئی، سائنٹسٹ ہو کوئی. اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کمال ہے. اگر دنیا کا آئنسٹائن بھی ہو کوئی، دنیا کا کوئی نیوٹن بھی ہو کوئی، چاہے بہت بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اگر اس کے پاس اتنی انٹیلیجنس ہو جتنی کسی کے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں، لیکن اس کو بھی بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات حضور علیہ السلام کی ذات میں ہے. اس کی پیروی کرو گے دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس کو مانو گے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہیں خسارہ ہی اٹھانا پڑے گا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم presented the guidance for 1400 years back. تو تقریباً 1400 سال پہلے یہ ویلیوز ہمیں آج تک بھیجے گئے. The best values of life we see today were given 1400 years ago. آپ دیکھیں کوئی بھی جو اچھی بات ہے، کوئی بھی جو بہترین کوئی بات ہے، تو آپ دیکھیے اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام نے رکھی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کل ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، یعنی حکومت مسلط نہیں ہونی چاہیے، بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو خود اپنے حکمران جو ہیں وہ خود چننے چاہیے، انسانوں کو یہ حق ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خود چنا. جس طرح قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی یہ جب کسی کو مقرر کریں گے خود اپنے مشورے سے، تو اسی کو تو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو ڈیموکریسی کی جو بنیاد ہے تو وہ حضور علیہ السلام نے رکھی ہے. لیکن ہاں مغربی جو ڈیموکریسی ہے تو وہ کچھ اور میدان میں پھر چلی گئی، اس میں گمراہیاں بھی پھر آگے داخل ہو گئی. لیکن جو اصولاً جو چیز ہے کہ انسان خود اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے گا، یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے. تو یہ جو ہے یہ سلیقہ جو ہے اس دنیا کو حضور علیہ السلام نے سکھایا. اسی طرح عورتوں کے حقوق آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے عورتوں کو وراثت کے حقوق اس دور میں دیے جب یہ تصور بھی نہیں تھا، تعلیم کے حقوق اس دور میں دیے جب یہ تصور بھی ہی نہیں تھا. تو لہذا ہر دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہر دور کے لیے ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی فرمان برداری میں ہی نجات ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے یہ کہا جاتا تھا زندگی الگ ہے، لائف الگ ہے، اور ریلیجن الگ ہے.
یعنی ان چیزوں کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے. زندگی الگ ہے، ریلیجن الگ ہے. ریلیجن کو سمجھا گیا تھا یہی کچھ ذہن میں کچھ عقیدے رکھنے ہیں، ایک بلائنڈ فیتھ ہے وہ رکھنی ہے آپ کو، بس دیٹس اٹ. اس کا زندگی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. اس طرح آج بھی جو اکثر مذاہب ہے، تو آپ دیکھیں اکثر جو مذاہب ہے تو اس میں ریچولز ہیں زیادہ، رسومات ہیں زیادہ، اپنی طرف سے وہ رسومات کو انجام دیتے ہیں، تو لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل و دخل نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہاری زندگی ہے اس کو گائیڈ کرے گا، ساری زندگی کو گائیڈ کرے گا آپ کا ریلیجن، یعنی آپ کا مذہب اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ مذہب کے دائرے میں ہونی چاہیے. چاہے آپ کی کوئی بھی زندگی، معاشرتی زندگی ہو، آپ کی آئلی زندگی ہو، چاہے آپ کی قانونی زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، تو آپ کا جو ریلیجن ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. اور اسلام کا یہی کمال ہے کہ اسلام صرف ایک آسپیکٹ کو گائیڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ہر آسپیکٹ کو کور کرتا ہے. تو یہی جو ہے اسلام کی عظمت یہی ہے جس سے ہمیں زیادہ جو ہے روشناس ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر کچھ اس کی مثالیں ہیں. سوشل لائف کو ایڈریس کرتا ہے اسلام. آپ سورہ حجرات پڑھیے تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھیے کیسے سوشل معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. آپ پالیٹکس اینڈ گورننس کو دیکھیے، جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا، سورہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ کنسیپٹ جو ہے کیسے پالیٹکس کو کیسے اسلام نے کس نظر سے دیکھا، کیسے سیاست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کیسے کیا کانسیپٹ ہے اس کا، بالقسط یعنی کیسے انصاف کی بنیاد پر جو ہے پالیٹکس چلنی چاہیے. تو اسی طرح کامرس اکانومی آپ دیکھیے، اقتصادیات دیکھیے، تجارت دیکھیے، تو اس کے اصول بھی قرآن نے ہمیں دیے، اس کے اصول بھی